اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے وہ جسے وہابیہ نے دیا ہے لقب شہید و ذبیح کا، وہ شہید لیلی نجد تھا، وہ ذبیح تیغ خیار تھا۔ یہ ہے اس کے گھر دین کی تقویت، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو شکی کے دل پر ہے، جو شکی کے دل میں ہے گاؤ خر، تو زبان پہ چوڑا چمار ہے، وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض و جودی سر بسر۔ وہ جو میں نے جس بندے کی بات کی ہے نا، غاروں میں رویا، وہ کہتا نبی تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے بیٹی میں کچھ نہیں کر سکتا، بیٹی کچھ کر کے آنا۔ میں آکھا ایک نبی دی تو گل کی تھی، میں ہوں ایک نبی دی گل کرن لگا۔ فرمایا بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ۔ وہ تو اپنی بیٹی کو کہہ کر گئے میں کچھ نہیں کر سکتا، تو میں کہا وہ اپنی بیٹی کو یہ فرما کر گئے بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ ایک تو نے نبی کی بات کی، ایک میں کر رہا ہوں۔ فرمایا فاطمہ جنتی ہی نہیں، جنتی عورتوں کے بھی سردار ہیں۔ تو پھر کیا کہتا ہے کہ سیدہ نے جنت میں نہیں جانا؟ میں نے کہا تو کہتا ہے نا نبی نے اپنی بیٹی کو یہ کہا۔ میں نے کہا اگلی بات بھی بیان کر۔ حضور نے فرمایا جب میری بیٹی قیامت کے دن میدان معشر میں آئے گی تو اس وقت آواز آئے گی سب اپنی گردنیں نیچے کر لو۔ کیوں؟ فرمایا سیدہ فاطمہ تو النساء گزرنے والی ہیں یہاں سے۔ وہ غاروں میں رویا، وہ مزاروں، ہمارے لوگ کہتے دیکھو جی کیسی تقریر کی۔ میں نے کہا وہ تقریر نہیں ہے، تقریر یہ ہے جو امام احمد رضا بریلوی نے کی ہے، ہاں یہ تقریر ہے۔ اس واسطے اہل سنت دلیر ہوون، حضور نال پیار کرنا ہے۔ اور وہ یہاں ایک بندہ ہے جس نے کہا ہے کہ یہ گھوڑے کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں اور میلاد کے جلوس بھی بند کر دیے جائیں۔ گھوڑے دے جلوس تے گھوڑے والے کو پوچھو، سمجھ آئی نا بات، یہ تے انہاں کو پوچھو، ہاں باقی میلاد دے جلوس تے اسی ذمہ دار ہیں۔ ہاں اے تینوں ہاں نبی کا مینار جاری رہے گا، نبی کا مینار ہوتا ہے، نبی کا جھنڈا اونچا رہے گا۔ اسی اے سارا کچھ خاک ہو جائے، تو ہے جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ تو کیا سمجھتا ہے کہ بھائی ہم اتنی تیری بات سے اس دفعہ تو جلوس اور زیادہ نکلیں گے؟ صرف تسی کسی نو کچھ نہیں کہنا۔ میں تو انہوں ایک نسخہ دیتی جا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی فرمایا بھئی حضور دا نا جدو تسی کیا نا لبیک یا رسول اللہ، تو پھر جدو حضور ظاہری دنیا تشریف لے آئے تو شیطان نس کے 40 دن سمندر میں جا سر ماریا، کہنے لگا حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ اسی باہر کیا حضور آ گئے، انہیں اندر کیا حضور آ گئے۔ اپنی اپنی قسمت دی بات ہے نا۔ ہاں جی کیوں جی؟ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کی فرمایا جی کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ ہاں ویسے انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن وہ اینج کہنے بڑا فرق ہے۔ سسی کیا حضور آ گئے، حضور آ گئے کیا انہیں بھی حضور آ گئے۔ کچھ حدیثہ میں موجود ہے، علماء بیٹھے نہ کچھ انہیں بھی کیا حضور آ گئے، لیکن وہ کہنے تھے نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو باہر نکل کہہ دے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ وہ بھی کہتا ہے ہم بھی مناتے ہیں، میں نے کہا مرے دل سے تو نہیں نا، زندہ دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ آخری بات کر کے میری گفتگو ختم۔ جسٹس افتخار چودھری چلا گیا نا، اس دے دور عمران خان نے انہیں طلب کر لیا سی، پتہ ہے چیف جسٹس نے انہیں کیا بھئی یہ ان کو باعث شرم ہے یہ بات۔ اور میں جڑی گل کر لگا وہ بڑی وڈی اعلیٰ حضرت بریلوی کی گل کی تھی۔ فرمایا مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے۔ انہیں اندر فرق جسٹس عارف خلجی اتھو جو چیف جسٹس سی نا، انہیں عمران خان جدو عدالت پہنچیا نا تو عمران خان کہنے لگا کہ جی میں تو ہر جگہ میں نے ججوں کی بحالی کی بات کی ہے، اور ہر جگہ میں نے ججوں کی اور سپریم کورٹ کی جو ہے وہ تعریف کی ہے۔ تو جسٹس عارف خلجی نے او دا میں کٹ کے اپنے فائل چلایا ہوئے او بیان بڑا انہیں تاریخی گل کی تھی۔ انہیں کہ ہمیں تعریف نہیں چاہیے، ہمیں عزت چاہیے۔
ہوں کوئی سمجھو ہاں تعریف کرنا ہو. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. جدوں بھی حضور دی بات آوے تے سر جھکا لے, سبحان اللہ, وہ تے تنقید نہ کرے. ہاں بالکل جنہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. ہاں فرمایا ہاں ہاں کیا بات ہے مولانا, دسو جی حضور دی انگلیاں کی ہو جی اثر. ہاں تسی زلف دی گل کیتی انگلیاں تک آ جائے, تسی انگلیاں دی گل کیتی حضور دے پیشاب مبارک تک آ جائے, حضور دی تھک تک آ جائے. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. تسی اجے زلف دی گل چھیڑی وہ پاؤں تک چلا جائے. اس کو مومن کہتے ہیں. اس کو مومن نہیں کہتے جی کہاں لکھا ہے, یہ نہیں. مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے. مومن وہ ہے اور نجدی تعظیم بھی کرتا ہے تو مرے دل سے. مرے دو جگہ مرے علیحدہ مانا ہے. ساڈا دل پہلا تو مطلب زندہ دل ہے, دوسرا مرے ہویا دل ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے. اہل پنڈی بھٹیاں اے ساڈے دو جوان کھڑے, اے بڑے ڈاڈے, اے مینوں زبردستی کھچ کے لے آئے. انہاں کہا جی تسی آنا ہی آنا ہے, نہیں آؤ گے تو پھر تے میں جناب حاضر ہو گیا. تے بندہ بھی چج دا بلائے کرو. خالی تقریر کرانا مقصد نہیں. میرے نزدیک تقریر دا مطلب اے وے کہ مسلمان جوانہ دے اندر غیرت پیدا کی جائے. اس وقت پوری دنیا میں ایک ہی بات ہو رہی ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے, اسلام امن کا درس دیتا ہے. یعنی تہاڈا قرآن چلدا رہے تسی آواز نہیں کرنی. حضور دی لوگ خاکے بنان تسی آواز نہیں کرنی. حضور دی لوگ فلمیں بنان تسی آواز نہیں کرنی, کیونکہ اسلام امن کا درس دیتا ہے. اور نابینا جڑا عرفات وچ خطبہ دیندا ہے وہ بھی اتھے یہی بکواس کیتا سی. اسلام امن کا درس دیتا ہے. میں آکھا الحمد تو لے کے والناس تک امن تو علاوہ بھی کچھ ہے کہ کوئی نہیں. اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اور غیرت کا درس بھی دیتا ہے. بس ہاں غیرت کا درس بھی دیتا ہے اسلام. پھر اس کے علاوہ جس کا امن کا درس امن کا درس امن کا درس حضور آ گئے. اب امن وہ ہوگا جس کو حضور چاہیں گے, اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے. کہاں کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آ گئے. تو بات جڑی نا جڑی غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے, غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہون, خالی کربلا روانہ ہوئے لوگاں نو. ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے, او کمینہ ہے. وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا ہاں اے میں نو تھلی جلد کدھر گئی ہو 11ویں جلد. اے اعلیٰ حضرت فرمایا دے وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے, اور فرمایا انہاں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن. اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے. فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن. پھر جناب انہوں نے القواقب الدری چ امام عبد الرؤوف مناوی لکھیا, جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تے اے ہو جائے ایک آ گیا امام زین العابدین کو, کہنے کہ بڑا افسوس ہویا. امام زین العابدین انج ہتھکڑیاں لگیاں سن, بیڑیاں پائیاں سن. آپ نے انج اشارہ کیتا, ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں, بیڑیاں بھی. فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلوما, بنا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. بس اتنی بات ہے. ہاں فرمایا قوت ہوندیاں ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائیں. ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من. سلطان الہند انج وکواری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہاں دے صدقے ساریاں چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے. گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہیں, ایسی نہیں کہ قوت ہوندے ہیں. بس اتنی بات ہے صرف, اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا. یہ تے توہین ہے. اپنی دھی دی کوئی گل کرنا, میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی, ایتھے تسی بھی انہوں بلاندے ہو, کہتا ہو حضرت سکینہ روندیاں گئیاں, ایک دروازے دستک دیتی. میں کہا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا, تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے. انہاں دیاں چادراں اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی؟ نا 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 نا, بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائیں. دنیا اتو پیاسے گئے, دین دنی دے سائیں. بس اتنی بات ہے. اہل سنت اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی توجہ. اے ہن ایک 1.5-2 صدیاں دی گل ہے. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سید بھی نہیں ہیں, صرف فقیر ہیں, حضور دی امت دے ولی ہیں.
مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوگوں نو، فرمایا جنت ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتے چڑھے گا تو پھر 500 سال تھلے اترے گا، 500 سال مسافت اتے چڑھن دی تاں پھل ٹوٹے گا۔ تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہوں نے کیا حضور ہے تو جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا، 500 سال اتے چڑھو ایک پھل توڑنا ہے تو مالٹا تو پھر 500 سال تھلے آ، اے تے سزا ہوئی۔ سائیں صاحب فرمایا جلے ہو اے مطلب نہیں، حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں، اینجی گمراہی پھیل دی، دو زانو ہو کے کسے دے سامنے بہنا پیندا ہے، اے بی سی گھر نہیں سمجھ آندی تو کال کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکنا؟ حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد بیٹھے ہو سن، مسجد دے دروازے تے شاہتوت دا درخت سی، فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا، اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھے درخت ہوئے، جنتی آئیں اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے وہ دی گود چاہ جائے گا، تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے وہ شاہتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا۔ تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں اتھے ٹھہرا رہو، میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارع انج کرے تے درخت چل پوے، جو حسین نہر فرات نو انج کہندے ایتنی بات